ناظرین ناظرین عمران خان کی سزا توشہ خانہ کیس میں معطل کر دی گئی ہے، اور جو 6 ججز کے حوالے سے جو انہوں نے خطوط لکھے تھے اس پر کمیشن بنایا گیا تھا وہ کینسل کر دیا گیا، اور قاضی فائد عیسیٰ نے سو موٹو ایکشن لے لیا ہے۔ ناظرین اس پر شعیب شاہین اور حامد میر نے ایک زبردست تبصرہ کیا ہے، آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام آدمی کے لیے ایک بہت بری خبر تھی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا گیا۔ عید آنے والی ہے اور ظاہری بات ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، لیکن یہ جو پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی خبر ہے یہ پس منظر میں چلی گئی، اور آج عدلیہ کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات ہوئے، ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی کہ جو پیٹرول کی قیمت کا معاملہ یہ پیچھے رہ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کو حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی شکایات کی انکوائری کے لیے ایک کمیشن کا سربراہ بنایا تھا، لیکن آج جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی حکومت سے، اور وہ اس کمیشن کے سربراہ اب نہیں رہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیتے ہوئے بدھ کو جو 6 ججز ہیں ان کی شکایات پہ سماعت کا اعلان کر دیا۔ تو یہ اچانک اتنی بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تصدق جیلانی صاحب کا نام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے سامنے آیا تو کیا ان سے پوچھا گیا تھا یا نہیں پوچھا گیا تھا؟ اگر پوچھا گیا تھا تو اب انہوں نے خط لکھ کے حکومت سے معذرت کیوں کی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو کیا انصاف مل جائے گا یا ویسا ہی ہوگا کہ جیسے پہلے اس طرح کے معاملات پہ انصاف نہیں ملتا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب شاہین صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق صدر ہیں، لیکن اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ شعیب شاہین صاحب، تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے، سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا، اب تحریک انصاف کہتی ہے جی کہ فل کورٹ بنایا جائے، تو فل کورٹ کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں حامد میر صاحب، یہ صرف 6 ججز کو انصاف دینے کا کوشچن نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کو انصاف دینے کا کوشچن ہے۔ جو 25 کروڑ عوام کو انصاف اور ان کو حقوق کے محافظ ہیں یہ جج صاحبان، یہ 76 سال سے شاید ہو رہا تھا، لیکن جو اب ہوا ہے یہ پیک پہ پہنچ گیا۔ جب آپ ان کا راستہ نہیں روکیں گے، جب عدل و انصاف اور قانون اور آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، 25 کروڑ عوام اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کس کی طرف آنکھ اٹھائیں گے، کس کی طرف دیکھیں گے؟ لہٰذا یہ جو کمیشن بنایا گیا تھا، کمیشن کی آپ بنیاد اٹھائیں۔ انہوں نے ایک طرف تو کہہ دیا کہ یہ جو الزامات ہیں ان اپروپریٹ ہیں، یعنی غلط ہیں۔ نہیں، میں نے پوچھا شعیب صاحب، میں پوچھ رہا ہوں کہ فل کورٹ کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی میں اب ایگزیکٹلی اس پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ یہ 6 ججز یا 7 ججز یا اس کا ایشو ہی نہیں ہے، یہ عدلیہ کے اوپر ایک اتنا بڑا صرف داغ نہیں ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا دباؤ ہے ہمارے پاکستان کی ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ کا۔ جب 15 ججز بیٹھ کے ایک ایشو کو ریزالو کر رہے ہوں گے، وہ فل کورٹ سپریم کورٹ کا مطلب ہے کہ ان کی پوری اوپینین سب کے سامنے آئے گی، تاکہ وہ ایک ونس فار آل یہ ایشو فائنلی سیٹل ڈاؤن ہو۔ کیونکہ یہ پھر 6 ججز کا معاملہ ہے، 7 ججز بیٹھ کے کوئی اس میں اندر پھر اس کے بعد دوبارہ اس کے خلاف اپیل چلی جائے گی باقی 8 ججز کے پاس، وہ 184(3) کا وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کا والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ فل کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب سارے ججز بیٹھیں گے وہ کسی کنسنسس پہ پہنچے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ جو ایک آرگومنٹ ہے کہ اگر فل کورٹ بنتا ہے تو جو اگر فیصلہ سپریم کورٹ کا جو بھی آتا ہے تو اس پہ اگر کسی نے اپیل کرنی ہوگی تو فل کورٹ کی صورت میں پھر وہ اپیل کے رائٹ سے محروم ہو جائے گا۔ حامد میر صاحب، اس میں دیکھیں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی اپنا جو کیس ہوا تھا وہ بھی فل کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا۔ 8/7 کا فیصلہ آیا جس میں، اور پھر 7/8 کا فیصلہ بھی ہو گیا، ایک شک جو ریٹروسپیکٹیو اپلائی کیا تھا اس کو ختم کر دیا۔ دیکھیں اس کے باوجود بھی ریویو کا جو پاور ہوتی ہے سپریم کورٹ کی، وہ 186 میں 188 میں وہ برقرار رہتی ہے، تو 188 کی پاورز وہ ایکسرسائز کر سکتی ہے سپریم کورٹ اگر کسی کا بھی کوئی اگریوڈ ہوگا اس میں آنا چاہے۔ لیکن اس وقت تو یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگز تو ہے نہیں، یہاں انہوں نے سزا تو دینی نہیں ہے، یہاں تو انہوں نے ایشوز کو ریگولیٹ کرنا ہے کہ کن کن اداروں نے، کن کن لوگوں نے کیسے اس میں انٹرفیئرنس کی، کیوں کی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کس طرح زک پہنچی ہے، اور سزا دینے اور کا جو اختیار ہوگا یا تو وہ کورٹ مارشل کے لیے کہہ دیں گے چیف آف آرمی اسٹاف کو، ملٹری ٹرائل ہوگا اور ان کو سزائیں ہوں گی تو پھر اس کے مطابق پروسیڈنگز ہوں گی، یا جو بھی جن کورٹوں میں بھی سزائیں ہوں گی، یہاں تو فائنڈنگز دینی ہے نا انہوں نے۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی ابہام ہے
کہ جو رپورٹ ہے وہ پھر بھی انہیں 15 ججز کے پاس باقی رہے گی جو جج اس میں سنیں گے. تو چونکہ اس وقت پاکستان کی عدلیہ کے اوپر نہیں, پاکستان کے آئین کے اوپر بھی نہیں, پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام پہ اور پوری ریاست پہ یہ حملہ ہوا ہے. پچھلے 1 سال سے وہ ججز لکھ کے, ہمیں تو نہیں پتا تھا اس وقت کا, 10 مئی کا ان کا آرڈر دیکھ لیں اور اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور جو انہوں نے کہا ہوا ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ باقی ججز کو بلایا جائے, باقی ہائی کورٹوں کے ججز کو بلا کے پوچھا جائے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر اسلام آباد کی 90% جو ہائی کورٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہاں ہماری ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ اتنا زیادہ صرف یہ نہیں ہے کہ پریشرائز کر رہی ہے یا سفارشیں کر رہی ہے, وہ ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کر کے ان کو الیکٹرک شاکس لگا رہی ہے, ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگا رہی ہے. توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی سزا معطل ہوئی ہے, ان کی اہلیہ کی بھی سزا معطل ہوگی. آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ ایک طرف 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے معاملات میں مداخلت ہے, ان پہ دباؤ ہے, دوسری طرف آج عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی سزائیں معطل ہو گئی ہیں, اور پشاور ہائی کورٹ سے حماد اظہر صاحب کو 2-3 نہیں بلکہ اکٹھے تقریباً 40 سے زائد مقدمات میں ان کو راہداری ضمانت مل گئی ہے. شعیب شاہین صاحب, آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی, یہ جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں امجد پرویز صاحب, انہوں نے آج خود ہی کہا جی کہ یہ تو سزائیں معطل کرنے کا کیس بنتا ہے, تو نیب کی مرضی سے سزا معطل ہوئی ہے, تو یہ کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے؟ نہیں, سیٹلمنٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, مگر سوال یہ ہے کہ جس انداز سے وہ سزائیں ہوئی ہیں, آپ پراسیکیوٹرز کو عمران خان کا وکیل بنا دیا اور ہمارے جو گواہان تھے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی, اور جو گواہ ان کے پاس تھے ان گواہوں کے اوپر جرا بھی پراسیکیوٹرز کے اسٹیٹ کونسلز کے دیے ہوئے وکیلوں سے کرائی گئی, رات کے 11 بجے سزائیں دے دی گئیں, اور مقصد صرف یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے ہم نے ہر حال میں ایک میسج دینا ہے کہ عمران خان تو جی 35 سال کی سزا لے کے فارغ ہو گیا, اور وہ میسج پہنچانے کے لیے انہوں نے انصاف کا قتل عام کیا, سب کے سامنے کیا, سب کی آنکھوں کے سامنے کیا. اور یہی تو میرا خیال ہے امجد پرویز صاحب ہی تو اس میں پراسیکیوٹر تھے, ان کو تو اس کیس کی گہرائی کا پتہ تھا کہ جو اس کی تہیں کھلیں گی وہ ایک ایک چیز ان کے سامنے آنی شروع ہو جائے گی. تو جب ان کا مقصد پورا ہو گیا الیکشن سے پہلے سزا دینا, اور اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ یہ کیس کی پورے ایویڈنس بھی کرا لیں. میرٹ پہ کیا ہے کہ جناب جو سرکاری ایویلویشن کمیٹی تھی اس نے اس کو انڈر ویلیو کر کے اس کی قیمت لگا دی. اب انڈر ویلیو کرنے والے ملزم ہیں؟ نہیں جی, وہ تو ملزم نہیں ہے. ملزم کون ہے جی؟ عمران خان, دی دین پرائم منسٹر. اچھا, ان کی بیگم کو کیوں ڈال دیا؟ وہ ان کی چونکہ بیوی ہیں اس لیے ان کو بھی ڈال دیا. یہ ہے ٹوٹل کیس. اور ایک توشہ خانہ کیس, اس کے 3 کیس بنا دیے. ایک وہ جس میں ہمایوں دلاور نے 3 سال سزا دی, دوسرا یہ جس میں یہ 15 سال سزا دے دی, تیسرا وہ ایک FIR کاٹ دی ایک ہی واقعے کے متعلق. تو کیس کا چونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کیس کا انجام کیا ہونا ہے, اور ان کا مقصد تھا کہ الیکشن سے پہلے ان کو ہر حال میں ہم نے جیل میں پھینکنا ہے اور ایک میسج دینا ہے کہ جناب عمران خان 30 سال 35 سال کے لیے پالیٹکس سے بھی آؤٹ ہو گئے اور وہ جیل میں بھی چلے گئے اور کنوکٹڈ بھی ہو گئے. لیکن وہ مقصد پورا نہیں ہوا. عوام کھڑی ہے آج عمران خان کے ساتھ, لوگ آج PTI کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ایک ہی بندے کو لیڈر سمجھتے ہیں, وہ عمران خان. اور وہ کام بلکہ الٹا ہو گیا ان کے خلاف کہ اتنی زیادہ نفرت ان کے خلاف پھیلی کہ آپ کر کے آ رہے ہیں اس ملک کے نظام انصاف کو. آج تو دیکھیں نا, جو ججز نے لکھ کے دیا ہے وہ بھی کس کا کیس ہے؟ عمران خان کا کیس, کہ جی اس کے وجہ سے پریشر ڈالنے کے لیے 2 جج صاحبان نے کہا یہ کیس نہیں بنتا ہے, ایک جج صاحب نے کہا نہیں بنتا ہے, وہاں سے پریشر ڈالنا شروع ہوئے. پچھلے سال 30 مارچ 2023 سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر چلتے چلتے پچھلے سال بندیال صاحب کو یہ ملتے ہیں, قاضی فائزہ صاحب کو ملتے ہیں, عمرتا اس کو ملتے ہیں, عامر فاروق صاحب کو ملتے ہیں, لیکن کوئی بھی ان کے اگریمنٹ سے ایڈریس نہیں کرتا, اور وہ خط تو خط لکھتے رہتے ہیں. لیکن اس کے بعد اب آ کر انہیں یہ خط لکھ دیا, تو سلسلہ کہاں سے آپ کو امید ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو انصاف مل جائے گا؟ مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ. نہ صرف ان کو انصاف ملے گا, ان کو انصاف ملنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام اس ہتھ کنڈوں سے بچ جائے گی جو نظام انصاف کے اوپر انہوں نے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور انصاف کو انہوں نے قید کر رکھا ہے. جب تک انصاف منصف آزاد نہیں ہوں گے, جب انصاف دینے والے ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے, جب قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی, تو نہ وہ ملک ترقی کرتے ہیں نہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. ناظرین, کچھ دن پہلے 6 ججز نے خط لکھ دیا کہ ہم پر دباؤ ڈالا گیا اور غلط فیصلے کروائے گئے. ناظرین, اگر ان غلط فیصلوں کی بات کی جائے گا تو اس کے بینیفیشری
शहबाज हुकूमत है। नाज़रीन, इस मामले को दबाने के लिए कमीशन बना दिया गया जिसके सरबराह तसद्दुक़ जिलानी साहब को मुकर्रर किया गया ताकि ये मामला दबा दिया जाए, लेकिन सदक जिलानी साहब ने इस कमीशन से माजरत कर ली और चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब को इसका नोटिस लेना पड़ गया। नाज़रीन, अब ट्रायल होगा, कोर्ट में सबूत आएंगे और शहबाज हुकूमत को ज़बरदस्त रगड़ा लगेगा, क्योंकि इस तमाम मिली भगत के बेनिफिशरी शहबाज हुकूमत है। इमरान खान को मिली भगत के साथ सज़ाएँ सुनाई गई। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।